حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے شاگرد کو ساتھ لیا اور چل پڑے سفر میں۔ کچھ دور جیسے ہی پہنچے تو اپنے شاگرد سے پوچھا کہ اچھا یہ بتا کہ تیرے پاس کچھ جیب میں ہے؟ اس نے کہا جی میرے جیب میں 2 درہم ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جیب سے 1 درہم نکالی اور اس شاگرد کے 2 درہم کو لیا اور اسے دیا اور کہا کہ ایسا کرو کہ یہ 3 درہم لو اور سامنے والی بستی میں جانا اور کہنا کہ مجھے 3 درہم کی روٹیاں چاہیے۔ اس شاگرد نے ایسا ہی کیا، حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اس نے 3 درہم لیا اور سامنے والی بستی میں جاتا ہے، 3 درہم کی اسے 3 روٹیاں ملتی ہیں۔ وہ خرید کر جب واپس آنے لگتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے، وہ سوچتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ایک درہم دیے ہیں، میں نے 2 درہم دیے ہیں، تو 2 درہم کی روٹی ہماری 2 ہوگی، عیسیٰ علیہ السلام کی تو 1 ہی روٹی ہے۔ اب اگر تینوں روٹیاں وہاں لے کر جاتا ہوں تو تقسیم تو برابر کی جائیں گی، یعنی کہ 1 اور آدھی میں کھاؤں گا، 1 اور آدھی عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے۔ میں ایسا کرتا ہوں 1 روٹی راستے میں ہی کھا لیتا ہوں، بول دوں گا 2 ہی روٹیاں ملی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا، 1 روٹی کھا لی اور چل پڑا 2 روٹی لے کر کے۔ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارگاہ میں وہ پہنچتا ہے تو دونوں مل کر کے 1 روٹی کھا لیتے ہیں۔ کھانے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ اس نے کہا 2 ہی ملی تھی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ اب اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان کا شاگرد دونوں ساتھ چلے۔ جب کچھ دور پہنچے تو سامنے ایک دریا ملا جسے عبور کرنا تھا، پار کرنا تھا۔ شاگرد نے کہا سامنے کوئی کشتی نظر نہیں آتی ہے، دریا پار کیسے کریں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا دیکھو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کیوں گھبرا رہے ہو؟ تم ایسا کرنا کہ جب میں دریا پار کرنے لگوں گا تم میرے دامن کو پکڑ لینا، تم بھی دریا پار کر جاؤ گے۔ کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کروں گا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ جیسے ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں اپنے قدم کو رکھا، اس شاگرد نے آپ علیہ السلام کے دامن مبارک کو تھاما اور اللہ کی مرضی سے دونوں دریا کو اس طرح پار کر گئے کہ پاؤں گیلے تک نہیں ہوئے۔ سبحان اللہ۔ اب پار کر گئے۔ جب کچھ دور نکلے تو کیا دیکھا کہ کچھ ہرنیں گزر رہی ہیں۔ اسی ہرنوں میں سے ایک ہرن کے بچے کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے قریب بلایا اور ذبح کر کے دونوں مل کر کے اس کے گوشت کو کھا گئے۔ کھال وہیں پہ رکھا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کھال کے اوپر ٹھوکر ماری اور کہا کم باذن اللہ، سبحان اللہ، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور اللہ کے حکم سے وہ زندہ ہو گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا پار کری تھی تو اس شاگرد نے کہا تھا واقعی اللہ کا بے پناہ فضل و کرم احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں ایسا عظیم نبی عطا کیا ہے، ایسی شان والا نبی عطا کیا ہے، میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اے شاگرد ذرا یہ تو بتا کیا واقعی تیرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے؟ اس نے کہا جی میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ بتاؤ تو پھر روٹیاں کتنی ملی تھی؟ اس نے کہا تھا 2 ہی ملی۔ یہاں بھی وہی معاملہ پیش آیا۔ یہاں جب انہوں نے کھائے ہوئے ہرنے کو جب پھر سے زندہ کر دیا تو اس نے پھر وہی بات کہی کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے مجھے ایسا نبی عطا کیا ہے اور میں ایسے نبی کی امتی ہوں، ایسے نبی کا شاگرد ہوں۔ اس نے کہا کہ اب تو میرے ایمان میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کیا واقعی تیرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے؟ کہا ہاں واقعی میرے ایمان میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کہا اچھا تو پھر بتا کہ روٹیاں کتنی ملی تھی؟ اس نے کہا 2 ہی ملی تھی۔ کہا چلو ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دور بڑھے، جب ایک جنگل سے گزرنے لگے تو کیا دیکھا کہ سامنے ایک کہیں راستے پہ 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں۔ اس سونے کی اینٹ کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے ہی پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ 1 اینٹ مجھے ملیں گی، 1 اینٹ تمہیں ملیں گی اور 1 اینٹ اسے ملے گی جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ جب اتنا سننا تھا شاگرد نے شرمندگی سے کہا سرکار روٹی تو میں نہیں کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنا سنا اسے چھوڑ دیا، کہا اب تم میرے ساتھ نہیں جا سکتے اور میں چلتا ہوں اکیلا۔ وہ چل دیا، لو یہ ساری اینٹیں تمہاری ہو گئی، مجھے نہیں چاہیے ان میں سے کچھ بھی۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شاگرد کو چھوڑ کر آگے نکل جاتے ہیں۔ وہ شاگرد بس اس سوچ میں بیٹھ جاتا ہے اس اینٹوں کے پاس کہ اب انہیں گھر کیسے لے جایا جائے تاکہ کوئی دیکھے بھی نہیں، مجھ سے کوئی چھینے بھی نہیں۔ اتنا وہ سوچ ہی رہا تھا کہ 3 ڈاکو 3 لٹیرے اس کے قریب پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 3 سونے کی اینٹیں رکھی ہوئی ہیں، تو آپس میں مشورہ کرتے ہیں کہ اسے مار دیا جائے، چلو اس لڑکے کو قتل کر دیتے ہیں، 3 اینٹیں ہیں، ایک اینٹ آپس میں تقسیم کر لی جائیں گی۔ انہوں نے ایسا ہی کیا، اس شاگرد کو، اس نوجوان لڑکے کو بھی مار دیا۔ اور پھر تینوں کو بہت زیادہ بھوک لگی ہوئی تھی۔
ان میں سے کہا کہ ایسا کرو کہ ان میں سے کوئی ایک جا اور کھانا خرید کر کے لے آؤ، پھر کھا پی کر کے آرام سے یہاں آگے کا سفر جاری رہے گا۔ وہ ایک بندہ جاتا ہے بازار کھانے کا سامان خریدنے، تو اس کے ذہن میں ایک بات آتی ہے کہ وہاں ہم لوگ 3 ہیں، اگر روٹی میں زہر ملا دیا جائے تو یہ دونوں مر جائیں گے، بچوں گا میں اکیلا، تو مجھ اکیلے کو 3 سونے کی اینٹیں اکیلے ہو جائیں گی۔ اس نے ایسا ہی کیا، روٹیوں میں زہر ملا دی اور چل پڑا۔ اب ادھر چونکہ دونوں یہ منصوبے بنا رہے ہیں کہ وہ بندہ ایک ہے، ہم دونوں 2 ہیں، اگر اسے قتل کر دیا جائے تو یہ 3 اینٹوں میں سے ایک اور آدھی اینٹ ہماری ہو جائے گی، ایک اور آدھی اینٹ اس کی ہو جائے گی۔ اب منصوبے کے مطابق جیسے ہی وہ تیسرا بندہ روٹی لے کر کے آتا ہے، اس تیسرے بندے کے اوپر ان دونوں نے حملہ کر دیا اور اسے قتل کر دیا۔ قتل کرنے کے بعد آرام سے ان دونوں نے جب روٹی کھائی تو یہ دونوں بھی مر گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب واپس آتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں، اینٹیں دھری کی دھری رہ گئی اور وہ 4 لاشیں بھی وہاں پہ پڑی ہیں۔ کہتے ہیں دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی ہے، اس لیے لالچ نہ کرو اور دنیا حاصل کرنے کے چکر میں تم اپنے لوگوں کے ساتھ اتنی بے ایمانی مت کر دو کہ ان کے جان کے دشمن بن جاؤ۔ دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتی، جب تم دنیا کو چاہو گے دنیا تمہاری جان بھی لے لے گی۔ اس لیے خدا را بچو لالچی لوگوں سے اور بچو لالچ جیسے اعمال سے۔